سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا انسان کے دو ہی عمل ہوتے ہیں جو ہر وقت انسان کرتا ہے، یا تو نیک عمل کرتا ہے یا اس سے برے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت عظیم ہے کہ جو ہم یہاں نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل سے مراد یہ ہے کوئی نیک بات کرنی، کوئی نیکی کرنی، کوئی اچھی بات کر دینی، کسی سے ہمدردی کر دینی، کسی کو سلام کر دینا، چھوٹی سی بھی نیکی انسان کرتا ہے تو ہم اس کا خیال نہیں ہوتا، اس پہ ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ وہ نیکی جو ہے وہ ایک شکل اختیار کر لیتی ہے اور قائم ہو جاتی ہے، اور پھر اس نیکی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں انسان پر، دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت تو ہے ہی، تو آخرت کے لیے کھیتی ہے، بن جاتی ہے انسان کی۔ اسی طرح انسان کوئی اللہ معاف کرے گندا کام ہو جاتا ہے، بری بات ہو جاتی ہے، ویسے ہی کسی کے خلاف بات کر دی، ہزاروں برائی ہیں جو ہم زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ ضائع نہیں جاتی بلکہ وہ بھی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے اثار بھی دنیا میں بھی نمایاں ہو جاتے ہیں اور آخرت میں تو ہونے ہی ہوتے ہیں اس کی سزا۔ تو یہ بے انتہا احتیاط کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ ہر وقت اس کے ساتھ سامنے کمپیوٹر لگا ہوا ہے اور نیکی اور بدی کا معاملہ اس کے ساتھ بن رہا ہے۔ جیسے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور مرتا ہے، وہ دونوں چیزیں اس کے سامنے ظاہر کر دی جاتی ہیں۔ بدی کے ایسے ایسے اعمال کی شکلیں نظر آئیں گی، ان کے آثار وہاں نظر آئیں گے، اس کے مطابق اللہ پاک انسان کو پھر سزائیں دیتا ہے۔ یہ سب انسان کی بے احتیاطی سے ہے۔ ہم ویسے ہی بلا مقصد تو پیدا ہوئے نہیں، اللہ پاک نے ہمیں مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہماری ہر چیز بہت قیمتی ہے، ہر سانس بہت قیمتی ہے، ہر سانس بہت قیمتی ہے، بہت بڑی قیمت ہے اس کی۔ اس سانس کی قیمت کا جو کمائی ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے رکھا ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کتنے سانس ہیں، کتنا وقت ہم نے گزارا، کتنا ہم نے نقصان کیا، بالکل توجہ نہیں آتی۔ اعمال جو ہیں اللہ پاک اچھے اعمال کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے انسان کو، لیکن بعض اوقات اس کو علم نہیں ہوتا کہ اس کی کتنی بڑی اللہ نے قیمت رکھی ہے۔
روز حشر میں شخص دیکھیں گی پوری دنیا اس کو کہ وہ چہرہ اس کا 14ویں کی رات کی طرح چمک رہا ہوگا اور وہ نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوگا. ساری دنیا حیران ہوگی کہ یہ کون شخص ہے. حقیقت میں کیا ہوگا کہ حشر میں اللہ پاک اس کے اس عمل کا جو نظارہ لوگوں کو دکھائے گا یہاں کر دے گا انسان پر. تو جب مخلوق پوری حیران ہوگی کہ کون سا عمل اس نے کیا کیا ہے, کون ہے, اتنا بڑا درجہ اس کا دیا اللہ پاک نے دیا ہے. حشر میں تو ہم سب پریشان مشکل میں پھنسے ہوئے اور یہ اس درجے پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سزا ہے جی کہ اس نے دنیا میں میرا ذکر کیا, آخرت میں اس کو یہ انعام دے دیا. دیکھیں ہم بیٹھ تو گئے آگے مجلس میں, اب کیا دیکھیں کتنا بڑا عمل اللہ پاک نے اس کا رکھا ہے. حشر میں معاملہ شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ, یعنی بھی فیصلہ ہوا ہی نہیں کسی قسم کا. اتنا بڑا اللہ پاک نے انعام رکھا ہے اپنے ذکر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے عرش میں صرف عرش کا سایہ ہوگا اس وقت, اس میں خاص VIP لوگ 7 قسم کے لوگ اس میں ہوں گے. اس کے اندر کون ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو جگہ دی. نہیں وہ تو پتہ ہی چلے گا ان کو کہ بھئی کوئی مشکل آئی ہے, کوئی حشر کا میدان آیا ہے, کوئی قبر سے نکلیں, ان کے تو مزے لگ جائیں گے. تو بالکل VIP بن کے جا رہا ہے انسان. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ذکر کیا تھا اور ذکر کی شکل یہی تھی جو میں دکھا رہا ہوں تمہیں. اس کا یہ انعام ہے ان کا, یہ کرتے تھے, انعام پا رہے ہیں یہ لوگ اپنے ذکر کا. تو آج تو ہمیں چیزیں مشکل نظر آتی ہیں, یہ چیزیں پہ یہی تو ایک امتحان ہے, یہی ایک امتحان ہے کہ اس مشکلات کو آج اگر ہم نے نرم کر دیا اور ہمت کر لی. دیکھیں ہمت کریں گے, میرے حضرت فرماتے تھے, یہ فکر بڑا پیارا فکر ہے, ہمت کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی. ہمت نہیں کریں گے تو رحمت نہیں آئے گی. آج ہم اپنے آپ کو نفس کو تھوڑا ماریں. الحمدللہ صبح شام بھی یہاں مجلس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ توفیق دے دیتے ہیں بیٹھنے کی. رشتہ جمعرات میں دیکھیں مجلس لگی ہے, لیکن اس تک محدود نہ رکھیں کیونکہ اس کا نام بہت بڑا ہے. اللہ تو کہتا ہے اس کا نام اتنا بڑا رکھا ہے کہ اس نے اسی لیے اس اتنے بڑے انعام کی وجہ سے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کثیر کر دیا, تاکہ جب یہ آخرت میں لوگ آئیں تو کسی قسم کی بھی کمی محسوس نہ ہو. اب بتائیں ایک ذکر کا انعام یہ ہے, اور جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا اس کا کیا انعام ہوگا. ہم کتنے بیوقوف ہیں, کتنے ضائع کر رہے ہیں وقت کو. اللہ پاک نے اس عمل کا انتظام دیکھیں کیسے پیارا رکھا ہے کہ ہاتھ کار ہو دل جار ہو, پنجابی میں کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں کو تھوڑی اللہ نے روکا ہوا ہے, دماغوں کو تھوڑی روکا ہوا ہے, دنیا سے اللہ پاک تھوڑی روک رہے, کام سے تھوڑے روک رہے. تم تو دل سے یاد کرو اس کو. دل سے تو کوئی کام نہیں کرنا آپ نے, دل سے تو یہی کام کرنا ہے, بکواس سوچنی, ادھر سوچنا ادھر سوچنا. اس سوچ کو نکال دیں اور ذکر لیں اندر, ٹرانسفر کر دیں اس کو, بس قصہ ختم ہے. ٹرانسفر کر دیں جس جگہ میں بلا وجہ کے اندر, جیسے کوئی زمین ہے آپ کاشت کرتے ہیں, پڑی ہے, اس میں پھر رہے ہیں کیڑے مکوڑے, پھر رہے ہیں اس میں جو ہے جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں, گندے چیزیں اگ رہی ہیں, کیا فائدہ اس کا. لیکن آتا ہے آدمی اس کو صاف صفائی کرتا ہے, زمین کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے, اور اس میں آم کے درخت لگاتا ہے, پھول لگاتا ہے, چیزیں لگاتا ہے. کتنی قیمت بن جاتی ہے اس زمین کی. تو یہ جو اللہ نے ہمیں زمین دل جو دیا ہے, یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے. یا تو اس کو وسوسوں کا گھر بنا لیں, دنیا کا گھر بنا لیں, خواہشات کا گھر بنا لیں, جو چاہے بنا لیں اس گھر کو. آپ نہیں تعمیر کرنے دل کے اندر بھی, اور چاہے تو اس کو اللہ کا گھر بنا لیں. بس یہ بھی بڑا آسان کام ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس دل کو پکڑ لیں اور دل کو اللہ کے ذکر کی طرف لگا دیں, وہ آپ کام کرتے رہیں اپنا. اور ذکر تو دل ایک ایسی چیز ہے جیسے آدمی کوئی طوطا پالتا ہے نا, اکثر دیکھو آپ اس طوطا کو کچھ سکھا دیتے ہیں,
نہ اللہ کا نام سکھا دو پھر اللہ 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 کرتا رہتا ہے وہ. جو سکھا دو طوطے کو نا پھر وہ جانور ایسا ہے وہ پھر اس کو وہی رٹ لگ جاتی ہے اس کو. تو یہ دل بھی طوطے کی طرح ہے, اس کو سکھا دو اللہ تو اللہ ہی کرتا رہتا ہے, آپ کا کام ختم ہو جائے گا. اسی طرح پنجرے میں بند ہے, یہ پسلیوں کے اندر اللہ پاک نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. جس چھپا کے رکھتے ہیں پنجرے کو پورا انتظام کیا ہے تاکہ باہر کے حوادث اس پہ اثر نہ کریں, اڑ نہ جائے یہ پرندہ. تو کیونکہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے, اس نے مہلت مانگی تھی کہ میں مجھے مہلت دے تو اللہ نے اس کو طاقت دے دی, تو وہ دل تک پہنچ جاتا ہے انسان کے, طاقت جو دے دی. حالانکہ اللہ نے ڈھانپ کے رکھا ہے اس کو, لیکن اس کی اللہ کی دی طاقت سے یہ ہوتا ہے وہ انسان کی کیا ہے اندر تک دل تک پہنچ جاتا ہے آرام سے. اب وہ وہاں جا کر گیڑا اپنا ڈیرا لگا دیتا ہے, بس وہاں پہ خیالات پیدا کرتا ہے, تو مر جائے گا, پیسے نہیں ہوگا تو کیا کرے گا, فلاں کیا ہوگا, بس یہ سوچتا ہے بیٹھ کے آدمی, اتنے کم ہو گئے, اتنے زیادہ ہو گئے, یہ ہو گیا, تیری نوکری چلی جائے گی تو کیا ہوگا, تیرے بچوں کو کیا ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتایا ایمان لے آؤ پھر مجھ پہ تم توکل کرو. جب تم مجھ پہ ایمان لے آئے ہو تو ایمان مطلب بس سب کچھ میرے ذمہ ہے, پھر تم فکر کرتے ہو اس چیز کی. لیکن وہ شیطان انسان ڈالتا ہے نا اس کو, ہونا وہی ہوتا ہے جو انسان کے مقدر میں, آنا بھی وہی ہے, کھانا بھی وہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ اگر ہم اللہ کی یاد میں لگ جائیں تو وہ کام بھی اللہ پاک ہمارے آسان کر دیتے ہیں. بڑا سمپل ہے انسان کو زندگی گزارنے کا. یا برائیوں کے ساتھ گزاریں, آنکھ بند ہوگی تو برائیوں کی تو حشر ہوگا, پھر وہاں تو دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے عذاب ہو, کیسی چیز نظر آئیں گی. یہاں پر آرام سے گزاریں گے زندگی, اچھی جتنے اچھے نیک اعمال کریں گے آپ, ایک وقت بھی ضائع نہ کریں. ایک سانس ایک مومن کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. بہت ہی قیمتی چیز ہے, بہت ہی قیمتی چیز ہے. جس وقت کوئی مر جاتا ہے تو بس مجھے یہ فکر ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ انسان جا رہا ہے, پھر ہم نے بھی جانا ہے. اللہ پاک اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے, میں تو بڑا غافل ہوں, مجھے بھی سے بند کر کے بھیجنا ہے. اور پھر اسی وقت توبہ کا خیال آتا ہے کہ توبہ کرو, بالکل ایک وقت ضائع نہیں کرنا, ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا. آپ بھی اس وقت اس مجلس میں بیٹھ کے نا خود اپنے سوچیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں وقت ضائع نہیں کروں گا. تو اس کے لیے بڑا اچھا نام آ رہا ہے. سب سے زیادہ اجر دکھایا اللہ پاک نے, اور سب سے آسان عمل دیا وہ کیا ہے, اللہ کا ذکر. اور طریقہ اتنا آسان دیا ہے. کیا طریقہ دیا ہے؟ دل میں. تو آ جائیں انشاءاللہ نماز کے بعد میں آپ کو دل کا ذکر بتا دیتا ہوں, کرتے رہیں اپنے الحمدللہ. تو سیکھ لیں, سیکھنے میں کوئی خیال ہارڈلی آپ کو 1 منٹ لگے گا, ہارڈلی بلکہ سینکڑوں میں ہوگا, اور آپ کا دل جاری ہو جائے گا الحمدللہ. اور آپ مشہور ہیں, سو رہے ہیں تو اللہ اللہ, جاگ رہے ہیں اللہ اللہ, بات کر رہے ہیں اللہ اللہ, کام کر رہے ہیں اللہ اللہ. تو ایسی مشین لگی کہ 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب آخرت نہیں کما رہے ہوں. کتنی اللہ پاک نے ذہن و کرم فرمایا. لیکن اندازہ لگائیں کیونکہ شیطان تو کام کر رہے ہیں نا اپنا, کتنا غافل کیا ہوا ہے, سوچتے ہی نہیں ہے. اتنی جگہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے اپنے ذکر کا, اتنی جگہ اعلان کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہر جگہ بنا کہ مجھے یاد کرو, اندھیرے میں یاد کرو, اٹھتے ہوئے یاد کرو, بیٹھتے ہوئے یاد کرو, سوتے ہوئے یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, اس وقت یاد کرو, نماز پڑھنے کے بعد مجھے یاد کرو, اگر تم لڑائی میں ہو جنگ میں اس کو یاد کرو, عرفات میں یاد کرو, مینا میں مجھے یاد کرو, طواف کرو مجھے یاد کرو, سوتے ہوئے مجھے یاد کرو, جاگے مجھے یاد کرو, کام کر رہے مجھے یاد کرو. پورے قرآن میں اللہ پاک نے یہ کہا بس مجھے یاد کرو. سبحان اللہ. اور ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم نے سوتے میں یاد کرنا ہے, جاگے میں یاد کرنا ہے, کام کرتے میں یاد کرنا ہے, نماز میں یاد کرنا ہے, نماز کے بعد ہم نے تجھے یاد ہی نہیں کرنا ہے, ہم نے کرنا ہی نہیں یاد. ایک بھی تعلق ہوا اللہ تعالیٰ سے بتایا. ذرا آپ آنکھ بند کے سوچیں کتنا ذکر کرتے ہیں جس کا اتنا اعلان اللہ پاک. اچھا کیوں, اللہ کو کیا فائدہ اس سے, کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے لیے اس نے کرم فرمایا ہے, فضل فرمایا ہے کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے, میں چاہتا ہوں واپس آئیں
ماشاءاللہ اچھے اسٹیٹکس پاس میرے پاس واپس ہیں. میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے ان پہ فخر کیا تھا، میں نے اپنی روح پھونکی ان کے اندر، اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا. میں نہیں چاہتا یہ جہنم میں جائیں، اعلیٰ درجے کی جنت لیں، اعلیٰ درجے کا میں نے ان کو عمل دیا ہے. خود سوچیں جہاں اتنا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور خود سوچیں کہ میں اور آپ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بزرگ کوئی تصویر ہاتھ میں آگے چلا لی تھوڑی، ہاں جی 10 تصویر 2-3 تصویر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا، یہ اسٹینڈرڈ ہے. ذکر کو یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے بھائی، تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑا فخر کر لیا ہم نے، صبح 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا ہے، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا، بس ذکر ہو گیا. یہ ذکر ہے؟ واہ، اس کو کون کہتا ہے ذکر؟ جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی کر لیتے ہیں چلتے پھرتے. یہ کیڑے جو ہے نا، یہ ہم سے زیادہ ذکر کر لیتے ہیں، ہم سے زیادہ درود پڑھ لیتے ہیں. چھوٹا سا کیڑا بیچارہ، کچھ نہ کھا رہا ہے نہ کچھ ہے، نہ اس کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے ایک ڈسٹ بھی اس کو پیٹ بھر دیتا ہوا. ہمارا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، چوزے کھاؤ، مچھلیاں کھاؤ، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ پاک میں دیتا ہے. اور یہ بھی نہ کہ سب تمہارے لیے کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن ایک بات تو یاد کرو، مجھے یاد تو کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں گے ذکر اللہ کا؟ بھائیو سیکھ لو، سیکھنے میں کیا شرما نہیں، اس میں کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں ذکر سکھا دیں، قسم ذکر سیکھیں کرنا شروع کر دیں. کوئی قید نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی نہ آپ کو پکڑے گا نہ کچھ کرے گا. بس جیسے ذکر سیکھیں گے کام جاری ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ جو راضی ہوگا کہ کتنا اچھا بندہ ہے، اس نے میری بات کو مان لیا. میں نے جو قرآن میں یا اہل الزامن یا اہل الزامن، اس کا مطلب چلا جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ایمان والوں کی صدا کے ساتھ، یا اہل ذکر اللہ کثیر. ٹھیک ہے نا؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے. کس نام سے کہا ہے؟ آمنو سے. عجیب نقطہ آ رہا ہے، آپ کو بتا دوں، ذہن میں میری بات آئی وہ آپ کو بتا دوں، میری اچھی بات آ رہی ہے ذہن میں. دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے یہاں، کیا کہتا ہے؟ یہ ذکر اللہ، اے ایمان والو ذکر کرو، کہہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک. لیکن یہاں ایمانوں سے مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ، ایمان کا خطاب دیا، بہت بڑا اونچا خطاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ نے کہا کہ اے ایمان والے تو ذکر کر، اور اس نے ذکر سیکھ کے ذکر شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے مستند ہو گیا کہ وہ ایمان والا ہے. مستند ہو گئی بات اس وقت. بس اللہ نے ٹائٹل دیا، کیونکہ جو بات اللہ نے کی وہ آپ نے مان لی ہے، تو پھر آپ ایمان والے ہیں. یہ ثابت کریے اس چیز کو، نہیں سمجھ بات میری؟ مستند ایمان والے ہو گیا اللہ. اور جس نے ریجیکٹ کر دیا، کہتے ہیں ایمان، کہتے ہیں ایمان ہے ہی نہیں. اگر ایمان ہوتی تو میرا بات مانتا، ذکر سیکھتا، ذکر کرتا. سمجھا گئی بات؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے بات کرتے ہیں کہ یہ میرا کام کرو، جس نے فوراً وہ کام کر لیا، اللہ کہتا ہے بس یہ پکا ایمان والا ہے، اس میں بات مانی، یہی ایمان والا ہے. تو وہ گواہی ہوگی، عمل گواہی دے گا آخرت میں. اللہ تعالیٰ یہ تو ایمان والا ہے، کیوں کہ تو نے کہا تھا، اس نے مان لیا تھا، تو ایمان والا تھا اس لیے مانا، اس تیری بات کو مان. گواہی ہوگی نہیں کہ نہیں ہوگی؟ تو کتنا بڑا درجہ ہے. تو اللہ کی اس بات کو مانے، اللہ کا ذکر کریں، جتنی توفیق دے. نزدیک نہیں رہتے ہیں، صبح شام بیٹھیں یہاں پہ، 15 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، 5 منٹ بیٹھیں، کیوں ضائع کرتے ہیں؟ الحمدللہ خوب کمائیں آخرت، دنیا بھی کمائیں. گھر کے والوں کو سیچیں، جو کچھ دنیا میں ہمیں کرنا ہے وہ بھی کریں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع ولياتنا يا شافي الأمراض اشفى أولادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب